السلام علیکم جی۔ فطرت نہیں بدل سکتی، یہ جملہ ہم سب نے اکثر سنا ہے۔ اب یہ فطرت کیوں نہیں بدل سکتی؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، ایز اے سائنس اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لاجک اور ریزن ضرور ہے۔ بغیر وجہ کے کچھ بھی نہیں۔ تو پھر ہماری فطرت اور ہماری جو نیچر ہے، یہ چینج کیوں نہیں ہوتی، یا اس میں بہت بڑی تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو بھی چیز اس دنیا میں زندہ ہے، جاندار ہے، خواہ وہ انسان ہے، جانور ہے، کوئی پودا ہے، کوئی کیڑا مکوڑا ہے، ہر جاندار چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپ سے نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، جس طرح شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے اس میں کھانے بنے ہوتے ہیں، اس طرح کے سیل، ہر جاندار اس طرح کے سیلز کا بنا ہوا ہے۔ یہ سیل جو ہیں، ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف ان کی جسامتیں ہوتی ہیں، اور مختلف ان کے فنکشنز یعنی افعال ہوتے ہیں۔ لیکن ایک جاندار کا جو پورا جسم ہے، خواہ اس کی ہڈیاں ہیں، اس کا مسلز ہیں، اس کا بلڈ ہے، اور اگر وہ پودا ہے تو اس کی جڑ، تنا، پتے، پھول، پھل، بیج، ہر چیز۔ اگر وہ کوئی کیڑا مکوڑا ہے تو اس کے باڈی پارٹس سب کے سب، یہ چھوٹے چھوٹے جو کہ آنکھ سے نظر نہیں آتے، مائکروسکوپ، اور وہ بھی الیکٹران مائکروسکوپ سمجھ لے آپ، ان سے نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے پیسز، ٹکڑے، جن کو ہم سیلز کہتے ہیں، ان سے بنا ہوا۔ یہ جو سیل ہوتے ہیں، اگر ہم ایک سیل کا بغور مشاہدہ کریں یا مطالعہ کریں تو ہر سیل کے درمیان میں ایک پارٹ ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، جسے نیوکلس یعنی کہ مرکزہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو مرغی کا انڈا ہے، یہ بھی ایک سیل ہے، لیکن اب آپ کہیں گے کہ یہ تو آنکھ سے نظر آتا ہے، یہ مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتا، مطلب کہ آنکھ سے نظر آنے والا یہ بڑے، تو دیکھیں بھی یہ جسامت میں انڈا جو ہے نا، یہ ایک سیل ہے، جسامت میں سیل بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انڈے کے جو درمیان میں زردی ہوتی ہے، جسے ہم نیوکلس یعنی کہ مرکزہ کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ داغا نما ساختیں پائی جاتی ہیں، جن کو ہم کروموسومز کہتے ہیں۔ اور یہ جو کروموسومز ہیں، یہ آگے بنے ہوتے ہیں ایک خاص قسم کا ایک مرکب ہے، جسے ہم ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ یعنی کہ ڈی این اے کہتے ہیں۔ یہ ڈی این اے کیا ہے تو ایک کمپاؤنڈ مرکب ہے، لیکن اس کی سٹرکچر اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے ایک بل کھاتی ہوئی سیڑھی دیکھی ہوگی، جو لوہے کی سیڑھی اکثر آپ نے دیکھا ہے، چکر کاٹتی اوپر جاتی ہے سیڑھی، وہ سیڑھی کی طرح، یا ڈبل اگر سپرنگ آپ ایک جوائن کر لیں، اس طرح کی سٹرکچر ہوتی ہے اس ڈی این اے کی، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کی۔ تو یہ ہر سیل کے نیوکلس میں جو ڈی این اے، کروموسومز، اور ان کی تعداد جو ہے نا وہ فکس مقرر ہوتی ہے۔ مثلا انسان ہے، انسان کے ایک سیل کے اندر 46 کروموسومز پائے جاتے ہیں، اور پھر ان ہر کروموسوم کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے، اور پھر یہ جو ڈی این اے ہے، یہ ایک مخصوص ساختوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، جن کو ہم چھوٹے چھوٹے سمجھ لیں کہ جینز کہتے ہیں، جینز، GENES، جینز۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری فطرت سے ہے۔ یہ جینز کرتے کیا ہے؟ ان کا کام ہے ایک جاندار اور ہماری ہر طرح کی خصوصیات، عادات، چال ڈال، ان کو کنٹرول کرنا،
ان کو متعین کرنا۔ ہماری آنکھیں دو ہیں، تو وجہ کہ آپ کے جو سیل ہیں ان کے اندر جو نیوکلس ہے اس میں ایک مخصوص قسم کے جینز ہیں کہ جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس شخص کی دو آنکھیں اور آنکھ کی ساخت اس طرح کی ہو، یہ بنانی ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے جینز کی ڈیوٹی ہوگی کہ اس کے دانت کتنے بنانے ہیں، کسی تیسرے جینز کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ اس کی ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہوں گی، اس کے ہاتھ کتنے ہوں گے، اس کے پاؤں کتنے ہوں گے۔ یہ وہ ساختیں ہیں جو آپ کی ایک ایک خصوصیت، ایک ایک آپ کی سٹرکچر، ایک ایک آپ کی جو ساخت ہے اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ اگر ان میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، ان جینز میں گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے۔ گڑبڑ سے مراد کہ اگر آپ کے جینز جو ہیں ان کی کوئی تعداد میں فرق پڑ جائے، آپ کے جو کروموسومز ہیں ان کی تعداد میں فرق پڑ جائے، جیسے کہ 46 کروموسومز ہیں، اگر 46 کی بجائے 47 ہو جائے، 48 ہو جائے، 49 ہو جائے، تو پھر آپ کی عادات و اطوار، آپ کے جسم کی ساختیں، ان میں کسی بھی قسم کی جو مل فنکشننگ آ سکتی ہے، جس کو ہم اکثر کہ جسم کے کسی حصے میں خرابی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو جینز ہیں یہ ہمیں اپنے والدین سے ملتے ہیں، اور جو دوسرے جاندار ہیں ان کو بھی ایک نسل سے دوسری نسل میں یہ شفٹ ہوتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں۔ جب یہ جینز ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، اس پورے پروسیس کو انہیریٹنس یعنی کہ توارث کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ جینز ہیں جو ہماری فطرت، ہماری نیچر، ہماری خصوصیات، ہماری عادات و اطوار، ہماری چال ڈال اور ہمارا بیہیویئر، میں اس کو سب کو مجموعی طور پہ کہوں گا، ہمارا رویہ، ہمارا بیہیویئر اس کو متعین کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ بولتے ہیں کہ فطرت بدل نہیں سکتی۔ تو اس کی جو مین ریزن ہے، وجہ ہے، وہ دراصل کسی بھی جاندار کے جسم میں کس قسم کا ڈی این اے ہے، کس قسم کے جینز ہیں، کس قسم کے کروموسومز ہیں، ان کے مطابق ان کی شخصیت جو ہے نا وہ ڈھل جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔